نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جیسے کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، تو آج جو ہم سے سوالات کیے گئے ان میں سے دو سوالات اور ان کے جوابات، اور جو ان سوالات میں کچھ سوال نکلیں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سوالات بہت اہم ہیں، خاص کر خواتین، لڑکیاں، عورتیں اس سوال کو بہت زیادہ پوچھتی ہیں، اس لیے کہ کچھ ناپاکی کے دن عورتوں کے لیے، ہر عورت کے لیے آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ تو وہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا ہم ناپاکی کی حالت میں فاتح خوانی وغیرہ کا جو اہتمام ہوتا ہے اور کھانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، کیا ان تمام کاموں کو ہم کر سکتے ہیں؟ فاتح خوانی کا کھانا، شیرنی کا کھانا ہم بنا سکتے ہیں؟ اور اس سے نکلنے والے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ضمن میں ناپاکی کی حالت میں ہم بستری کرنا، جماع کرنا کیا جائز ہے یا نہیں، اور اس کے کیا احکامات ہیں۔ بہت کم وقت میں یہ تمام جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک، اپنے جاننے والوں، بھائیوں تک، تمام دوستوں، احباب تمام کو اس بات کو پہنچائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ایک بار پھر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے اس مسائل و فتاوی چینل میں ضرور آپ لوگ شامل ہو جائیں اور دوسروں کو بھی شامل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن شریف کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ سورہ بقر جو قرآن شریف کی دوسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو پاک ہونے کے بعد ان کے قریب جاؤ جہاں سے تم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بتا دی کہ تم کو جہاں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ عورت کے آگے کے مقام سے، تو وہیں سے تم جاؤ۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ غلط کام کرتے ہیں، کوئی پیچھے سے، کوئی دوسرے طریقے سے، تو معاذ اللہ ان تمام کاموں سے لوگوں کو بچنا چاہیے، یہ سخت گناہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ دو سوالات کے جوابات دینے ہیں، ایک ناپاکی کی حالت میں عورتوں کا کھانا بنانا، شیرنی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اور دوسرا کیا کہ ناپاکی کی حالت میں میاں بیوی کا ملاپ کرنا، جمع کرنا، ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانا، تو یہ آپ حضرات جان لیں کہ حیض و نفاس کی جو حالت ہوتی ہے، ناپاکی کے جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورتوں کے لیے کھانا بنانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، چاہے وہ جمعرات کی فاتح خوانی کریں، چاہے کنڈے وغیرہ کی فاتح خوانی کریں، چاہے 11ویں شریف کی فاتح خوانی ہو، چاہے کسی بھی موقع پر فاتح خوانی کا اہتمام ہو، چاہے ویسے ہی کھانا تیار کیا جائے۔ بہت ساری عورتیں جو ہے اس حالت میں کھانا بنانا نہیں چاہتی ہیں، اور بہت سارے کچھ ناسمجھ لوگ ایسی عورتوں کے ہاتھوں سے جو ہے کھانا بھی پسند نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں سے پانی لینا اور کوئی کام کرانا
پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ غلطی پر ہے۔ ان تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور آج کی گفتگو کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ کو علم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں ہے تو آپ اچھی طریقے سے اس بات کو آپ کے ذہن نشی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو فاتح خانی کا اہتمام جو کرتے ہیں اس میں عورتوں کا کھانا بنانا بالکل درست ہے، اور وجہ یہ ہے، مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس عورت پر غسل واجب ہو، چاہے وہ ناپاکی حیض کی ہو یا نفاس کی ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو یہ ناپاکی جو ہوتی ہے صرف حکماً ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم لینا یا اس کی وہ یہ بات سمجھنا ہرگز درست نہیں ہوتا کہ اس کے اعضائے بدن جو ہوتے ہیں، اس کے جو ہاتھ ہیں، اس کی جو زبان ہے، اس کے جو پیر ہیں، ان تمام سے کوئی کام کرے، ہاتھوں سے وہ کوئی کام کرے، پھر اس کے ہاتھوں سے اس ناپاکی کی حالت میں نہیں لینا اور غلط سمجھنا، تو یہ بالکل درست نہیں۔ اور صرف جس کام کو منع کیا گیا ہے وہ قرآن شریف کو چھونا اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جانا، نماز پڑھنا، کعبے کا طواف کرنا، ان تمام کاموں سے جو ہے منع کیا گیا ہے، بالکل اجازت نہیں ہے عورتوں کو۔ اس کے علاوہ ان کو ذکر کرنا، وظائف پڑھنا، دعائیں پڑھنا، کلمہ شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا یا ان کو چھونا، اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہاتھ بڑھا کر مجھے کیا ہے، ہاتھ بڑھا کر آپ مصلے کو اٹھا دیجئے، مصلی دیجئے۔ تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حالت حیض میں ہوں، میں ناپاکی کے دنوں میں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضور نے جا نماز کو اٹھانے کا حکم دیا، مصلی کو اٹھانے کے لیے کہا۔ اگر اس حالت میں مصلی اٹھانا اگر درست نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی ان سے یہ مصلی کو نہ کہتے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ سے تمام کام کرانا، کھانا وغیرہ بنوانا بالکل کیا ہے، درست ہے۔ چلیے ایک اور حدیث پاک اور سن لیں تاکہ بات اور اچھی طریقے سے واضح ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف میں جلوہ گر تھے، اعتکاف میں تھے۔ تو اعتکاف میں ہونے کی صورت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے حجرے میں رہ کر اپنے سر مبارک کو باہر نکال کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا ہے، کنگھا کرواتے تھے، تیل وغیرہ جو مالش وغیرہ جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، کنگھی وغیرہ کراتے تھے، اور یہ تمام کا تمام کام حالت حیض میں ہوتا تھا۔ ایک بات ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مسجد میں گئیں؟ مسجد میں جانے کی تو عورتوں کو اجازت نہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ پہلے مسجد میں جانے کا کیا ہے، جانے کے لیے عورتوں کو بالکل اجازت تھی۔ یہ بعد میں کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہے، منع فرما دیا گیا۔ تو ان تو حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناپاکی کی حالت میں مصلی اٹھانے کے لیے کہا، اور مالش وغیرہ کرتی تھی۔ تو ان تمام کاموں، اس ناپاکی کے دنوں میں اگر کوئی یہ کام کرنا اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کراتے۔ اب ایک بات اور کہ درود و وظائف کی اجازت ہے، تو آخرکار درود و وظائف ایسے ہی کریں، کیا کوئی ان کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں عورتوں کا درود و وظائف کرنا، کلمہ وغیرہ کا ورد کرنا، درود شریف وغیرہ کا پڑھنا، تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کریں، وضو کر کر پڑھیں۔ یہ مستحب طریقہ ہے، اور اگر کوئی وضو نہ بھی کرے تب بھی کیا ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ اس حالت میں کیا ہے، بالکل
کھانا وغیرہ وہ بالکل بنا سکتی ہیں، جس کے بارے میں ایک سوال حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی بارگاہ میں اسی طریقے کا ایک سوال کیا گیا، تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ حائضہ عورت کو کھانا پکانے سے قرآن و حدیث میں کہیں ممانعت نہیں کی گئی، اور حدیث شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی کہ عائشہ تیرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر اس کا 56 ہے اور باب الحیض ہے۔ جو حدیث پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سے اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک وقت کے اچھے عالم اور مفتی جو محقق مسائل جدیدہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ ان کے اس طریقے کے کھانا بنانے میں کیا ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، اور اسی کی وضاحت میں اسی کی اور اگر وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کی اور آپ تفسیر کو پڑھیں تو آپ کو اور اچھی طریقے سے کیا ہے بات سمجھ میں آ جائے گی، واضح ہو جائے گی، اور آپ کے دماغ میں جو چلنے والے سوالات ہیں وہ تمام کے تمام دور ہو جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے ہاتھ کا کھانا، ان کے ہاتھ کا پانی پینا یہ کیسے ہے، ہم کیسے کھائیں، ہم کو تو گھن سی آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نپاکی کے دنوں میں تھی، حیض میں تھی، تو میں کبھی پانی پیتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ کو کہتے کہ مجھ کو بھی پانی دو، تو میں جس برتن سے پانی پیتی اسی برتن کو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بچا ہوا پانی دے دیتی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک، اپنی منہ مبارک اسی جگہ پر رکھ کر پانی پیتے جس جگہ سے میں پانی پیتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کام اس وقت کیا کہ جب میں حالت ناپاکی میں تھی، حیض کی حالت میں تھی، یعنی کہ اسی برتن سے اسی جگہ سے پانی پیا جس جگہ سے میں نے اپنے ہونٹوں کو، اپنے منہ مبارک کو رکھا تھا، وہیں پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے منہ مبارک کو رکھ کر پانی پیا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اگر اس حالت میں ان کے ہاتھ کا پانی پینا یا ان کا جھوٹا وغیرہ ناپاک ہوتا، یا جیسے لوگ گھن کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اگر اس طریقے کی منع کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہ کام کبھی نہ کرتے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے مشکات شریف اس کا صفحہ نمبر 56 باب الحیض کو اچھی طریقے سے مطالعہ کر لیں، تو بات واضح ہو گئی، بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی۔ اس تمام وضاحت سے جو میں نے ابھی بولا، اس سے کچھ معلوم ہو گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ سے پانی بھی پیا، اور کھانے کے بارے میں بھی روایت آتی ہے۔ تو بات پتہ چل گئی کہ اس حالت میں کھانا پکانا اور ان کے ساتھ کھانا کھانا، اولیاء کرام کی فاتح خوانی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اور یا خود کھانا یا دوسروں کو کھلانا، اس میں کوئی شرعاً کوئی بھی کراہت نہیں، کوئی کراہت نہیں، اور اس کے بارے میں آپ زیادہ تفصیلی گفتگو، تفصیلی بات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب آپ کے مسائل اس کتاب کے اندر محقق مسائل جدیدہ جس کو کہتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے محقق مسائل جدیدہ، صفحہ نمبر اس کا 201 ہے، اور اچھے طریقے سے آپ پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو بات پتہ چل گئی کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانا، فاتح خانی کا اہتمام کرنا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، تمام کاموں کو کرانا، ان کے ہاتھوں سے کچھ لینا دینا، یہ تمام کا تمام کیا ہے، درست کام ہے، اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال کہ اس حالت میں بیوی کے پاس جانا، تو بیوی کے پاس جانے کے بارے میں ان دنوں میں بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل حرام ہے، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے، خاص کر ان دنوں میں جو ناپاکی کے اس کے دن ہوتے ہیں، اس کی مدت کم سے کم جو ہے 3 دن، اور اس کی زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ کسی عورتوں کی ایک مدت متعین ہو جاتی ہے تو اس کی پوری زندگی وہی متعین رہتی ہے جب تک حیض آنے کے دن ہوتے ہیں، اور کچھ عورتوں کے جو دن ہوتے ہیں
وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ تفصیلی گفتگو جو نہ جانتی ہو وہ بہار شریعت وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اس حالت میں بیوی کے پاس جانا، ہم بستری کرنا، جمع کرنا بالکل کیا ہے، جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اس لیے کہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اب کوئی ان کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے یہ سوچ کر جائے اور یہ سمجھے کسی جائز کام ہے، تو کسی نے یہ جائز جانا اور جائز مان کر وہ اس حالت میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کفر ہے۔ تو اگر کسی نے یہ جائز مان کر کہا تو یہ کفر ہے، تو سخت گناہ گار ہو گیا۔ اب اس پر کیا ہے، توبہ ضروری ہے، فرض ہے کہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آگے سے ان تمام کاموں سے بچنے کا عہد کرے۔ اور اس کی تفصیلی گفتگو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت اس کا حصہ 2 نفاس کا بیان واضح طور پر آپ اس کو پڑھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو آخر کار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا، تو اس کی کیا تھوڑا سا شان نزول کیا ہے، تو تھوڑا سا شان نزول آپ سمجھ لیں، اور جو یہ حیض نفاس کے حالت میں یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس طریقے کا کام کرنا آخر کار کن کا طریقہ تھا۔ اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ ان کے طریقے پر ہیں۔ تو اس کا مختصر شان نزول یہ ہے کہ عرب کے لوگ، یہودی اور مجوسی، حیض کی حالت میں حیض والی عورتوں سے کیا تھے، بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اور مجوسیوں کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے ساتھ کھانا کھانا، کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا ان کو بہت ناگوار گزرتا تھا، اور بلکہ یہاں تک ان کی حالت تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی وہ کیا تھے، اپنے آپ پر حرام سمجھتے تھے۔ یہ مجوسیوں کا عالم تھا۔ اور جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل یہ تھا اور مجوسیوں سے بالکل برعکس تھا، بالکل الگ تھا۔ یعنی ان دنوں میں عورتوں سے وہ ملاب میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے، یعنی کہ جو اور دنوں میں پاکی کے دن میں ملتے تھے اس سے زیادہ وہ ملاقات کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ تمام کا تمام واقعہ بیان کیا اور دریافت کیا، عرض کیا اس کے بارے میں، یا رسول اللہ ہم کو بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور بتا دیا گیا کہ اس حالت میں کیا ہے، بیوی کے پاس جانا بالکل جائز نہیں۔ اور ان دنوں میں عورت کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک سے بہت سارے لوگ لذت حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی علماء کرام نے کیا منع فرمایا کہ ان دنوں میں اتنی جگہ سے کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک لذت حاصل کرنا بھی منع ہے۔ اس کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو رد المختار کتاب الطہارہ میں اس کی پہلی جلد میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور رہا اس حالت میں کھانا پینا، تو اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ ان کا جھوٹا ہو چاہے ان کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہو، تمام کا تمام جائز ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور پچھلے مقام کی بات رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، ان کو کیا ہے بچنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں سوالات کے جواب مختصر میں نے آپ کو بتا دیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ زیادہ وضاحت کے لیے آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور مشکوٰۃ شریف کی جو میں نے حدیث پاک ذکر کی اس کی اچھی طریقے سے اور وضاحت کریں گے تو اور اچھی طریقے سے مطالعہ کریں گے تو اچھی طریقے سے بات آپ کو واضح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آخر میں یہ کہوں گا
کہ آپ کے جو سوالات ہیں ہم کمنٹ وغیرہ میں کرتے رہیں، جیسے جوابات دیے جاتے ہیں ویسے ہی تفصیلی جوابات حوالے کے ساتھ آپ کو جواب ملتے رہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ خواتین عورتوں تک جو بھی سوالات کرتی ہیں اور جن کو یہ بات کا علم نہیں ہے ان تک بات یہ پہنچ جائے گی۔ تو آپ اپنے سوالات کمنٹ میں کرتے رہیں اور دوسروں تک کو شامل کراتے رہیں، انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔